کہ میرے پاس یہ جو LOC ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ٹریڈرز ہیں وہ میرے پاس آئے تھے، بہت پریشان ہیں، بہت مشکلات میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے مظفر آباد اڑی کی بات کریں یا راولا کوٹ کی بات کریں، ہم راولا کوٹ اور پنچ کی بات کریں، جموں کشمیر کی تواریخ میں جتنا یہاں کے لوگوں نے سٹرگل کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو یہ دو راستے 2005 میں جن کی شروعات ہوئی تھی، جو کھولے گئے تھے، اس کے بعد 2008 میں اس میں کاروبار چلا تھا اور کروڑوں روپے کا اس میں کاروبار ہوا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملا، اس کے ساتھ جڑ گئے۔ پر بدقسمتی سے 2019 کے بعد یہ اچانک سے اس کو بند کیا گیا، ٹریڈ بھی ختم کیا گیا، اور جو اس میں جب آواجاوی شروع ہوئی تھی تو اس وقت خالی یہاں کے لوگوں کی خواہشات کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہی نہیں تھی، بلکہ جو ہمارے آپس میں اس کشمیر اور اس کشمیر میں ایک دوسرے کو لے کے کچھ شک و شبہات بھی ہیں، وہ بھی دور ہو گئے تھے۔ مگر یہ جب سے راستہ بند ہو گیا ہے، ٹریڈ بند ہو گیا ہے، تب سے ہمارے کئی لوگ جو اس کے ساتھ وابستہ تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور اب آفت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ ٹریڈ جو ہے یہ اس میں یہ بارٹر سسٹم تھا اور اس میں جو ہے کوئی فری تھا، اٹ واز فری ٹریڈ، اس میں کوئی وہ ٹیکس کی گنجائش نہیں لگائی گئی تھی اس وقت، اور بارٹر سسٹم تھا، یہاں سے ایک چیز جاتی تھی وہاں سے ایک چیز آتی تھی۔ تو اس کو اچانک سے بند کیا اور آج پچھلے کچھ عرصے سے انکم ٹیکس نے ان لوگوں کے، پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ سینکڑوں ریٹس ڈالے گئے، ان کے اوپر چھاپے ڈالے گئے، کوئی الٹے سیدھے الزامات لگا کے، اس کے بعد انکم ٹیکس کی ان کو ابھی نوٹسز آتی ہیں۔ ریٹ آج تک ہوا ہے جو 2008 سے لے کے 2019 تک ہوا ہے، اس پہ ٹیکس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، کسی نے 5 کروڑ روپے کا اگر کاروبار کیا ہے تو اس کا GST اور انکم ٹیکس کا جب حساب لگاتے ہیں تو وہ بھی 5 کروڑ بن جائے، تو کہاں سے لائیں گے؟ تو بڑے بے بس اور لاچار ہو کے میرے پاس آئے، اور میں نے آج ہوم منسٹر کو اس لیے ایک لیٹر بھی لکھا ہے جس کی کاپی ہم آپ کو ای میل کریں گے۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ جموں کشمیر میں 70 سال میں سب سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ تھا، جس سے جموں کشمیر کے حالات سدھر گئے، بدل گئے، اور واجپئی جی نے اس کا انیشیٹو لیا تھا اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں کھلا تھا، اور اس سے دونوں جموں کشمیروں کے آپس میں تعلقات بھی سدھرے تھے، حالات بھی سدھرے تھے، اور ہماری اکانومی میں بھی اس کا اچھا اثر پڑا تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں نے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اس میں انٹروین کریں، تاکہ یہ لوگ جو اپنا کاروبار کرتے تھے، اس میں کاروبار میں کئی لوگوں کے وہاں جو ہے پیمنٹ ان دا سینس کہ ان کی ٹرانزیکشن کیا رکا ہوا ہے، وہ پیمنٹ جو بھی ملنا تھا وہ نہیں آیا، کہیں کا یہاں پھنسا ہوا ہے مال، کہیں کا وہاں پھنسا ہوا، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ تو میری گزارش ہے امت شاہ جی سے کہ وہ اس میں امیڈیٹلی انٹروین کرے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ انکم ٹیکس والے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جس میں بدقسمتی سے ہر چیز کی جاتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو فردر ڈس امپاور کرنے کے لیے، ان کو ڈسپوزس کرنے کے لیے، تو اگر یہ اس میں انٹرونشن نہیں ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی پراپرٹی سیز ہو سکتی ہے، اور جو کوئی بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ اگر ایسا اس قسم کے اقدامات ہونے سے پہلے ہوم منسٹر انٹروین نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس میں تو یہ ریزیوم ہونا چاہیے، یہ ٹریڈ ریزیوم ہونا چاہیے، بس سروس جو ہے جہاں سے کاروبار ریزیوم ہونا چاہیے، اس میں بینکنگ یا جو کمیونیکیشن سروسز جو نہیں ہیں، تاکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے۔ اگر آپ باڈی سکینر لگاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا ٹرک میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، بینکنگ فیسلٹیز دیں گے، کمیونیکیشن فیسلٹیز دیں گے، تو اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح سے ان کے اوپر انکم ٹیکس کا دباؤ چلتا رہا
इनकी प्रॉपर्टी खुदा ना खासा सीज हो गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा। तो और सड़कों पे आने से बहुत तकलीफ होती है, यहाँ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत तकलीफ हो, सड़कों पे भी लोगों का आना, पुरअमन जो प्रोटेस्ट करने से भी वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है अमित शाह जी से कि वो इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करे ताकि इन लोगों को कोई रिलीफ मिले। रावलाकोट पुंछ में भी यही मसला है, यहाँ भी यही मसला है। अगर आप लोग इसमें मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं जर्नलिस्ट से कहना चाहती हूँ कि इसको पैगाम को दिल्ली तक पहुंचाने में, तो ये जो है सैकड़ों घर ये बेघर हो जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी सीज होगी। थैंक यू सो मच। 2 दिन पहले वगैरह तो सब ठीक है, मगर ये जो एक ट्रेड शुरू जिसकी वजह से यहाँ कई फैमिली सफर कर रही हैं इस वक्त, तो उसके लिए अगर एक बॉडी स्कैनर लगा देते हैं ताकि पता चले कि भाई ट्रक्स में क्या आ रहा है जा रहा है, और अगर बैंकिंग फैसिलिटी दे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे। देखिए जम्मू कश्मीर के मसले का दोनों कश्मीरों को आपस में साथ मिलाने का इससे बेहतरीन हल कोई नहीं हो सकता है। तो अगर इससे दोनों कश्मीरों में अमन कायम होता है, दोस्ती कायम होती है, तो मुझे लगता है इस इनिशिएटिव को, जो मैंने पहले भी कहा वाजपेयी जी ने स्पेड वर्क किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था, अगर उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाया जाए तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जो बार बार होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ डायलॉग करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा।